تصور کریں ایک ایسا لمحہ جب دنیا فتنہ فساد کی آگ میں جل رہی ہو، ہر طرف ظلم کا راج ہو اور انسانیت ایک گہرے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہو، جب لوگ دجال جیسے عظیم فتنے کے زیر اثر ہوں اور ان کی امیدیں دم توڑ رہی ہوں، تب ایک اور آسمان سے زمین پر اترے گا۔ یہ نور کوئی اور نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، جن کا نزول قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہوا۔ شام کے فضاؤں میں ایک سفید مینار اور آسمان سے اترتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے کندھوں پر فرشتوں کے ہاتھوں کے سائے میں ہوں گے۔ وہ دنیا کو دجال کے فتنے سے نجات دلانے کے لیے آئیں گے، ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ کریں گے اور امن و انصاف کا ایسا دور شروع کریں گے جس کی مثال تاریخ میں کبھی نہیں ملے گی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب انسانیت ایک نئی کروٹ بدلے گی۔ کیا ہوگا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، کیسے وہ دنیا کو اس فتنے سے بچائیں گے اور کیا دنیا اس کے بعد کبھی ویسی رہے گی؟ آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک ایسے سفر پر جہاں ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی پیش گوئیاں، حالات اور ان کے کردار کی تفصیل سنائیں گے۔ ایک داستان جو ایمان کو تر و تازہ کرے گی اور آپ کو تاریخ کے ان کوششوں میں لے جائے گی جہاں امید کی ایک کرن ایک نیا سورج طلوع ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قرآن مجید اور حدیث میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ کا دوبارہ دنیا میں آنا قیامت سے پہلے ہوگا۔ یہ واقعی قیامت کی بڑی نشانیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوں گے۔ نماز کے دوران حضرت عیسیٰ امام مہدی کے ساتھ شامل ہوں گے اور پھر دجال کو تلاش کر کے اسے قتل کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد وہ اس آیت کے موجودہ عقائد کو رد کریں گے، خاص طور پر صلیب پر ان کی موت کی عقیدے کا خاتمہ کریں گے۔ لوگ اسلام کی حقیقی نوعیت کو قبول کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنجر کے ساتھ قتل کریں گے اور خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیں گے، جو عیسائیت میں ایک جائز عمل سمجھا جاتا ہے۔ اس اقدام سے عیسائیت کے موجودہ رسومات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد دنیا میں امن اور انصاف کا ایک نیا دور آئے گا۔ وہ ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ کریں گے اور اسلامی اصولوں کے مطابق دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کریں گے۔ اس دور میں لوگوں کو اتنی خوشحالی ملے گی کہ صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ مال اور دولت کی بھرمار ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ صرف دنیا میں دوبارہ آئیں گے بلکہ وہ محمدیہ میں شامل ہو کر اسلام کے پیروکار بن جائیں گے۔ وہ خود کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروکار کے طور پر پیش کریں گے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قیام طویل عرصے تک جاری رہے گا اور پھر وہ ایک طبعی موت مریں گے۔ روایت کے مطابق ان کا جنازہ مسلمانوں کے طریقے کے مطابق پڑھایا جائے گا اور انہیں دفن کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر سورۃ الزخرف میں موجود ہے اور بلا شبہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے۔ اس آیت میں قیامت کی نشانی سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا ہے۔ اس نشانی سے واضح ہوتا ہے کہ قیامت قریب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں کئی احادیث میں تفسیرات ملتی ہیں۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری اور دیگر مصنفین میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کی خبر دی ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً ابن مریم تم میں ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہو گئے۔ وہ صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، جزیرے کو ختم کریں گے اور مال کی ایسی فراوانی ہوگی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کا نزول اس بات کا ثبوت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے پیغمبروں کو جھوٹے دعوے کرنے والے کے سامنے حق کا پرچم بلند کیا ہے۔
اور لوگوں کو حقیقت اور حقیقی نوعیت کی طرف راغب کریں گے اور اسلام کو دوبارہ دنیا میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ایک عظیم اور اہم نشانی ہے جو قیامت کے قریب ہونے کا اشارہ دیتی ہے. ان کے ذریعے دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا، باطل عقائد کا خاتمہ ہوگا اور اسلام کی حقیقی نوعیت واضح ہوگی. ان کا نزول دجال کے فتنے کے خاتمے اور دنیا میں امن و سلامتی کی بحالی کا پیغام لے کر آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے دنیا کے حالات بہت خراب ہوں گے اور کئی بڑی نشانیوں کا ظہور ہو چکا ہوگا. ان حالات کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بیان کیا جائے گا. لوگوں کے درمیان شدید اختلاف اور نفرتیں ہوں گی کہ ایمان کمزور ہو جائے گا اور لوگ دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے. دنیا میں ہر جگہ فتنہ فساد، ظلم و ستم کا دورہ ہوگا. دجال کا فروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے ہوگا. دجال سب سے بڑا فتنہ ہوگا. دجال اپنے ساتھ جھوٹے معجزات اور فتنے کا ایک تحفہ لے کر آئے گا اور بہت سے لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے. دجال اپنے آپ کو خدا ظاہر کرے گا اور لوگوں کو اپنے پیروکار بنانے کی کوشش کرے گا. دجال لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جنت اور دوزخ جیسی چیزیں دکھائے گا. وہ لوگوں کو قتل کرے گا اور ان پر ظلم کرے گا. دجال کا فتنہ بہت زیادہ طاقتور ہوگا اور صرف ایمان والے ہی اسی دھوکے سے بچ سکیں گے. امام مہدی کا فروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے کچھ عرصہ پہلے ہوگا. حضرت امام مہدی مسلمانوں کے رہنما ہوں گے اور وہ دنیا میں عدل و انصاف کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے. وہ مسلمانوں کو دجال کے خلاف جنگ کے لیے تیار کریں گے. حضرت مہدی کے دور میں شدید لڑائیاں بھی ہوں گی اور مسلمان اپنے دشمنوں سے جنگ لڑیں گے. حضرت مہدی کے دور میں اسلامی خلافت کا دوبارہ قیام ہوگا، لیکن پھر بھی دجال کا فتنہ جاری رہے گا. مغرب اور مشرق میں جنگوں کا طوفان برپا ہوگا. خاص طور پر مغرب اور مشرق کے درمیان شدید لڑائیاں ہوں گی. ان جنگوں کی وجہ سے بہت لوگ قتل ہو گئے، بہت لوگ مارے جائیں گے اور دنیا میں امن و سلامتی ختم ہو جائے گی. ہر طرف ظلم و ستم، ناانصافی اور بے ایمانی کا دورہ ہوگا. لوگوں کے حقوق غصب کیے جائیں گے اور ہر طرف فتنہ فساد پھیل جائے گا. امیر اور طاقتور لوگ غریبوں اور کمزوروں پر ظلم کریں گے. عدل و انصاف کا فقدان ہوگا. لوگوں میں ایمان کی کمزوری عام ہو جائے گی اور دنیا میں بہت سے لوگ دین سے دور ہو جائیں گے. لوگ دنیا میں وفاداری کے پیچھے بھاگیں گے اور دین کی پرواہ نہیں کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے اسلام کمزور ہو جائے گا اور مسلمان دنیا بھر میں بے وقت ہوں گے. مسلمانوں میں اختلاف اور فرقہ واریت عام ہو جائے گی اور ان کے تعداد تو زیادہ ہوگی لیکن وہ بے اثر ہو گئے. دشمنان اسلام مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کریں گے. دنیا میں یہودی اور عیسائی طاقتیں غالب ہوں گی اور وہ اپنی طاقت اور دولت کے ذریعے دنیا پر حکومت کرنے کی کوشش کریں گے. دجال کا سب سے زیادہ ساتھ دینے والا بھی یہودی ہو گئے اور وہ دجال کے ذریعے دنیا پر قضا کرنے کی کوشش کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے دنیا میں ایک سخت اور مشکل دور ہوگا. دجال کا فتنہ اور دنیا میں لوگوں کا طوفان، ظلم اور ناانصافی عام ہوگی. اس دوران حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوگا جو ان فتنوں کا خاتمہ کریں گے اور دنیا میں اسلام اور عدل و انصاف کو دوبارہ بحال کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مشرق جانب سفید مینار کے قریب دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوں گے. جب وہ اپنے سر کو جھکائیں گے تو اسے قطرے ٹپکیں گے اور جب وہ اسے اٹھائیں گے تو گویا موتی یعنی پانی کے قطرے ان کے بالوں سے گرتے ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دنیا میں انتہائی سنگین اور فنا والے حالات میں ہوگا. دجال کا فتنہ اپنے عروج پر ہوگا
اور دنیا میں ہر طرف فساد، جنگ اور ظلم کا بازار گرم ہوگا۔ دجال دنیا کے مختلف حصوں میں تباہی اور گمراہی پھیلا چکا ہوگا اور اپنے جھوٹے دعووں اور معجزات کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوگا۔ بہت سے لوگ دجال کے فریب میں مبتلا ہو جائیں گے اور وہ اپنے آپ کو خدا ظاہر کرے گا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا خاتمہ کریں گے۔ دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پگھل جائے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پگھل جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے، اور یوں دنیا ایک بڑے فتنے سے ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائے گی۔